ایک دن ایک کوا ایک درخت پہ بیٹھا، بہت اداس بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے کہا جی میں دیکھیں کالا کلوٹا ہوں، میری آواز جو ہے وہ بھی اتنی بھدی ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں اکثر گھروں میں جاتا ہوں مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، مجھے خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور یہ کیا کالا رنگ ہے بالکل ہی، یہ تو مطلب ہے نا کہ میں بہت ڈپریس تھا اس بات پر۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا تو اس نے دیکھا کہ دور سے ایک سفید بگلا اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ کبھی نے سوچا کہ اگر میں اتنا کالا شاہ ہوں، اتنا اداس ہوں، تو یہ بگلا چونکہ بالکل دودھ کی طرح سفید ہے تو یہ تو بہت خوش ہوگا۔ اس نے بھی اڑان بھری اور بگلے کے پیچھے پیچھے جا کر بگلا ایک جھیل کے کنارے جب بیٹھ گیا، کوا بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بگلے میاں تمہارا رنگ دیکھیں کتنا اچھا ہے، اتنے بڑے بڑے سفید پر ہیں، تم دنیا کے خوش قسمت ترین پرندے ہو۔ بگلے نے تھوڑی سی ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا کہ میاں کوے، یہ سفید بھی کوئی رنگ ہے؟ سفید تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، کالا تو پھر بھی رنگ ہے لیکن سفید تو بالکل ہی کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو اصل جو خوش قسمت ہے پرندہ وہ تو مور ہے، کیونکہ اس کے دیکھیں کتنے خوبصورت پر ہوتے ہیں اور کتنے اچھے رنگ ہوتے ہیں۔ اصل خوش قسمتی تو وہ ہے، سفید رنگ تو کوئی خوش قسمتی نہیں ہے، میں تو خود بڑا پریشان رہتا ہوں۔ کوے نے سوچا یہ بات تو اس کی درست ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑی پہ گیا، وہاں پہ پہاڑ کے کنارے ایک مور بیٹھا تھا، پر پھیلا کر دھوپ سیک رہا تھا۔ اس نے مور سے کہا کہ جی میں دیکھیں کتنا کالا اور بھدا ہوں، اور تم دیکھو کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، اور تمہاری جو ہے وہ اتنے رنگین ہو، تو تم خوش قسمت ترین جو ہے وہ پرندے ہو۔ تو مور نے کہا نہیں یار، یہ تو خود بہت سخت اداس ہوں، کیونکہ ایک تو میرے پر جو ہیں یہ اتنے اٹریکٹیو ہیں کہ لوگ اس کو نوچتے رہتے ہیں سارا دن، جہاں میں مل جاتا ہوں لوگ اس کو نوچ لیتے ہیں، اور وہ کو پتہ نہیں ڈیکوریشن آئٹمز اور وہ چیزیں بناتے رہتے ہیں، تو میں تو خود بڑا پریشان ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میری آواز جو ہے وہ بڑی وہ اچھی سریلی نہیں ہے، نہ میں اتنا اچھا گا سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں، اور تیسرا میرا وزن اتنا ہے کہ میں تمہاری طرح اڑ بھی نہیں سکتا۔ تو بگلے نے، اس مور نے کہا کہ جو سب سے خوش قسمت پرندہ ہے وہ تو طوطا ہے، پیرٹ۔ کوے نے کہا جی، کیونکہ وہ اڑ بھی سکتا ہے، اس کی آواز بھی بہت پیاری ہے، اور اس کے بھی بے شمار خوبصورت رنگ ہوتے ہیں۔ کوے نے کہا یہ بات تو بالکل درست کہہ رہا ہے، یہ تو جو مور ہے یہ بھی کوئی خوش نہیں ہے، تو چلے میں پیرٹ کے ساتھ پاس چلتا ہوں۔ تو وہ کوا جو تھا وہ پیرٹ کے پاس چلا گیا، اس نے دیکھا تو ایک اڑتا ڈھونڈتا رہا اس کو، بالآخر اس کو ایک گھر میں ایک پنجرے میں پیرٹ نظر آ گیا۔ کوا جا کر اس کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ جی میں آج صبح بہت اداس بیٹھا تھا، کیونکہ میرے پاس رنگ ہی کوئی نہیں ہے، اور نہ میں یہ آواز ہے نہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے۔ تو میں گیا بگلے کے پاس، بگلے کے بعد میں گیا مور کے پاس، تو مور نے مجھے بتایا کہ جی پیرٹ جو ہے وہ سب سے خوش قسمت ہے، کیونکہ اس کی آواز بھی ہے اور رنگ بھی ہے اور اڑ بھی سکتا ہے۔ تو پیرٹ نے بھی بڑی ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا کہ یہی تین چیزیں جو ہیں یہ میرے لیے جو ہے یہ ٹارچر بن گئی ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میرے ان رنگوں اور میرے بولنے اور میری خوبصورتی کی وجہ سے لوگ مجھے پنجروں میں بند کر دیتے ہیں، تو میں تو اپنی مرضی سے اڑ بھی نہیں سکتا، میں تو یہ بند پڑا ہوں، میری اس آواز کا اور اس کا کیا فائدہ، میں تو سارا دن اداس رہتا ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم جو ہے وہ اڑ بھی سکتے ہو، اور تمہیں کوئی بند بھی نہیں کرتا، اور تمہارے پر بھی کوئی نہیں نوچتا، اور تم وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، درختوں پہ جہاں دل چاہے وہ اڑتے پھرتے رہتے ہو، آزاد پرندے ہو، تو اصل خوش قسمت تو تم ہو۔ وہ کوا جو ہے وہ واپس درخت پہ آ کر بیٹھ گیا اپنے گھر میں، اور کہنے لگا واقعی جو بندہ، جو بھی پرندہ جس حال میں ہے اس میں خوش نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی، اس کو ایک نیگیٹو یا اس کا ایک گلہ موجود ہے، اس کو ایک ڈپریشن کی کاز موجود ہے، اور جو اس کے پاس اپنی ایک خوبی ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے۔ تب اس کو یہ چیز سمجھ آئی کہ شاید قدرت نے یہ جو ڈفرینٹ رنگوں میں، ڈفرینٹ آوازوں کے ساتھ، سائز میں اور ڈفرینٹ خوبیوں میں پرندے بنائے ہیں، اس میں ہر پرندے کے پاس اپنی ایک خوبی ہے، اور ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایک اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے۔ یہی چیز انسانوں میں لاگو ہوتی ہے۔ ہمیں سے ہر بندہ جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہیں، لیکن جو دوسرے کے پاس ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے اچھی چیز نظر آتی ہے، اپنی ہمیں صرف جو ہے وہ نیگیٹیوز ہی نظر آتی ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ جو چیز کوے کو سمجھ آ گئی تھی وہ ہم انسان بھی سمجھ جائیں، ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ جی واقعی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی ہیں، اور کوئی نہ کوئی آبویسلی اس کے پاس آزمائشیں بھی رکھی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ آزمائش ہے صرف اور اس کے پاس ساری نعمتیں ہیں۔